دوستو یوں تو تاریخ انسانی میں ایک سے ایک باجبروت اور طاقتور بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے کئی براعظموں پر حکومتیں کی، لیکن جس طرح کی بادشاہت سے خدا نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا، ایسی بادشاہت دنیا میں کسی کے حصے میں نہ آ سکی، کیونکہ آپ کی حکمرانی نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، ہواؤں، سمندروں، ریگستانوں، یہاں تک کہ چرند پرند اور حیوانات پر بھی قائم تھی۔ دوستو، جس طرح رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی نشانی کے طور پر ان کی عصائے مبارک سے نوازا تھا، بالکل اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ایک انگوٹھی کا ذکر بھی ملتا ہے جو آپ کی حکومت و نبوت کی علامت تھی۔ دوستو، روایات میں مذکور ہے کہ یہ انگوٹھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت کی تھی، جو بطور وراثت آپ کے بیٹے اور قومی بنی اسرائیل کے اگلے حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی۔ اس انگوٹھی میں ستارے کی سی چمک اور کستوری کی سی مہک تھی۔ مذکورہ انگوٹھی پر نور سے لکھی ایک علامت درج تھی جسے صرف اہل ایمان ہی پڑھ سکتے تھے۔ بعض ائمہ کرام کے مطابق اس انگوٹھی پر وہ اسم اعظم درج تھا جو اللہ اور اللہ کی چند مقرب شخصیات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر جو کلمہ تحریر تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جبکہ اس انگوٹھی کا نگینہ آسمانی رنگ کا تھا۔ دوستو، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ انگوٹھی ہی کی طاقت تھی کہ جس کے دم پر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات، انسانوں اور کائنات کی دیگر چیزوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ تاہم بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ان کی نبوت و حکومت کی علامت ضرور تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ نعمتیں اور صلاحیتیں اس انگوٹھی کی مرہون منت نہ تھیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو براہ راست عطا فرمائی تھیں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ نائٹ ٹیمپلار سمیت یہود و نصارہ کے بہت سے گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کردہ اس انگوٹھی کی تلاش میں سرکردہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جو بھی اس انگوٹھی کو حاصل کر لے گا وہی دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت قائم کر سکے گا۔ یہودیوں کے مطابق قرب قیامت سے قبل ان کا ایک مسیحا ظاہر ہوگا جس کے پاس یہ انگوٹھی یعنی رنگ آف سولومن ہوگی، اور وہ تمام دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی قائم کر دے گا۔ دوستو، اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ شخص جسے یہودی اپنا مسیحا تسلیم کرتے ہیں در حقیقت دجال ہوگا اور یہودی اس کی پیروی کریں گے۔ تاہم اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی نہ ہوگی، بلکہ یہ اس کی ضد یعنی شیطانی طاقتوں کی حامل ایک رنگ ہوگی جسے پہن کر دجال لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا، پھر وہ رجوع ہوا۔ سورہ صوت آیت نمبر 34۔ حضرت علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا کچھ اس طرح حکم ہوا کہ لوہے کی آواز بھی نہ سنی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سی تدبیریں کی لیکن کوئی بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ تب آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان ہے جس کا نام سخر ہے، وہ یہ کام بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ یہ شیطان سمندر میں رہتا ہے اور ہر 7ویں روز دریا کا پانی پینے ساحل پر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریا کا پانی نکلوا کر اس میں شراب انڈیل دی، لہٰذا جب وہ شیطان آیا اور اس نے یہ شراب پی تو اسے بہت ہی مزیدار شے محسوس ہوئی۔ تاہم اپنی عقل کے زائل ہونے کے ڈر سے وہ پیاسا ہی یہاں سے روانہ ہوا۔ جب پیاس کی شدت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس نے یہ شراب پی لی، جسے پینے کے بعد یہ بے بس ہو گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی۔ سخر نامی اس جن نے ہیرے کے ذریعے بڑے بڑے پتھروں اور لوہے کو کاٹنے کی ترکیب دریافت کی، اور یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے مطابق تیار ہو گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء جایا کرتے تب وہ اپنی یہ پاک انگوٹھی اتار دیتی۔ ایک دن آپ نے یہ انگوٹھی اتار کر اسی جن یعنی سخر کے حوالے کر دی، جسے اس شیطان نے سمندر میں پھینک دیا اور خود
حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کے تاج و تخت پر قابض ہو گیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بے یار و مددگار اور اجنبیوں کی مانند اپنی ہی سلطنت میں تنگ دستی اور مفلسی کی زندگی گزارنے لگی۔ تاہم جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ان پر حکومت کرنے والا در حقیقت سلیمان نہیں بلکہ کوئی بہروپیہ ہے، لہٰذا آپ کے ساتھیوں نے اس کے سامنے توریت کی تلاوت کی، جسے سن کر یہ شیطان یہاں سے بھاگ نکلا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ خدا کی قدرت سے یہ انگوٹھی ایک مچھلی نے نگل لی جو کسی نہ کسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچی۔ آپ نے مچھلی کا پیٹ چاک کر کے یہ انگوٹھی حاصل کر لی اور یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت و بادشاہت اپنی پوری عظمتوں کے ساتھ دوبارہ لوٹائی۔ دوستو، اگرچہ یہ واقعہ بہت سی محدثین اور مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، لیکن امام ابن کثیر سمیت دیگر بہت سے ائمہ کرام اس واقعے کو ایک اسرائیلی من گھڑت کہانی خیال کرتے ہیں۔ بہرحال حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعد سے یہ انگوٹھی لاپتہ ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ دور حاضر میں یہ انگوٹھی کہاں ہے۔ تاہم اہل تشیع مکتبہ فکر کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی بہت سی انبیاء علیہم السلام کو منتقل ہوئی، جس کے بعد یہ انگوٹھی ائمہ اہل بیت کے پاس آئی، اور آج کل یہ انگوٹھی حضرت امام مہدی علیہ السلام، جو اہل تشیع عقائد کے مطابق دنیا کی کسی گوشے میں پوشیدہ ہیں، ان کے پاس ہے اور انہی کے ساتھ ظہور کرے گی۔ ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں بیان ہوئی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت سے قبل زمین سے ایک مخلوق ظاہر ہوگی جس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ عصائے موسوی کے ذریعے یہ مومنوں کا چہرہ روشن کر دے گا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے کافروں کی ناک پر نشان لگائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔